اللہ اکبر۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی پر یہ کیسی مصیبت کی گھڑی آن پہنچی، یا الہی رحم کرنا، پورا ایران دعا گو۔ ایک تو یہ مصیبت کی گھڑی، اوپر سے بیڑیوں کا کارکنوں کو گھیر لینا، جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ کئی دنوں سے بھوکے ہیں اور شکار کی ہی تلاش میں ہیں۔ جیسی اطلاعات موصول ہوئی کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی آذربائیجان سے ایران جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گئے ہیں اور ان کے ہیلی کاپٹر کو جنگل میں ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی ہے، تو فوراً امدادی ٹیموں کو روانہ کیا گیا تاکہ جلد از جلد موقع پر پہنچ کر ایرانی صدر بشمول 3 افراد کی حفاظت کی جا سکے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہیلی کاپٹر کی کھوج کی جاتی، اچانک ایک طرف سے خونہار جنگلی بھیڑیوں نے امدادی ٹیموں پر حملہ کر دیا۔ امدادی ٹیم کے کارکنوں کے ساتھ وہاں جو کچھ ہوا، وہ ہیلی کاپٹر تک پہنچ سکے یا نہیں، ریسکیو آپریشن کرنے والی ٹیم نے وہاں پر کیا دیکھا، سن کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ یہ تمام تر معلومات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے گا۔ دوستو، ایرانی صدر کو تلاش کرتے ہوئے اچانک بھیڑیوں کا پیش آنے والا معجزہ کیا تھا؟ بھیڑیوں نے امدادی کارکنوں کے ساتھ کیا کیا؟ کہا جا رہا تھا کہ اس جنگل میں خونہار بھیڑیے رہتے ہیں جو انسانوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ کئی طرح کے وسوسے تھے جو دلوں میں پنپنے لگے تھے، یہ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، مگر اس سے پہلے بتاتے چلیں کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی حال ہی میں پاکستان کا دورہ کر کے گئے ہیں، مختلف مقامات پر گئے اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے مزار پر فاتح خوانی بھی کی۔ پاکستان کا دورہ کرنے کے بعد ایرانی صدر ابراہیم رئیسی آذربائیجان کی طرف دورہ کرنے کے لیے گئے۔ آذربائیجان کا دورہ کرنے کے بعد ایران کے صدر نے وہاں پر ایک ڈیم کا افتتاح کیا، اور ڈیم کے افتتاح کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ اپنے پرائیویٹ ہیلی کاپٹر کے ذریعے اب واپس ایران جائیں گے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اکیلے نہ تھے، بلکہ ان کے ساتھ 3 مزید شخصیات بھی موجود تھی، جن کے نام ہم آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں۔ ابراہیم رئیسی ایران کے صدر، امیر عبداللہیان ایران کے وزیر خارجہ، ملک رحمتی مشرقی آذربائیجان صوبے کے گورنر، محمد علی الہاشم صوبہ تبریز کے امام، اور ہیلی کاپٹر پائلٹ سمیت ہیلی کاپٹر کا دیگر عملہ بھی موجود تھا۔ جس وقت ایرانی صدر آذربائیجان سے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر جانے لگے تو انہوں نے سب لوگوں کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ اس کے بعد ہیلی کاپٹر فضا میں اڑنے لگا۔ جیسے جیسے ہیلی کاپٹر اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا، سب کچھ تو ٹھیک چلتا رہا، لیکن پھر دھیرے دھیرے موسم خراب ہوتا چلا گیا، دھند شدید بڑھنے لگی اور ہیلی کاپٹر مزید بلندی پر پرواز بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہیلی کاپٹر نے ہنگامی لینڈنگ تو کر دی تھی، لیکن دھند کے باعث وہ کہاں لینڈ کرے گا، نیچے کیا مقام موجود ہے، اس بات کی خبر نہ تھی۔ جب ہیلی کاپٹر کے عملے سے مکمل طور پر رابطہ ٹوٹ گیا اور ہیلی کاپٹر کے سگنل موصول ہونا بھی ناممکن ہو گیا، تو پورے ایران میں ہلچل سی مچ گئی۔ آذربائیجان کی امدادی ٹیم بھی الرٹ ہو چکی تھی۔ فوراً اس آخری مقام کو دیکھا جانے لگا جہاں پر سگنل ٹوٹے تھے۔ اگلے ہی پال فوراً سے امدادی ٹیم کی تشکیل دی گئی اور فوراً سب کو ہیلی کاپٹروں میں اس طرف روانہ کر دیا گیا جہاں پر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کے سگنلز آنا بند ہو چکے تھے۔ مگر دوستو، آسمان پر بادل اور پھر شدید دھند کی وجہ سے ہیلی کاپٹر آگے کا راستہ طے کر ہی نہیں سکتے تھے۔ ان مقامات پر فوراً گاڑیوں اور ایمبولینسز بھیجی گئیں، کیونکہ جہاں پر ہیلی کاپٹر نے لینڈ کیا تھا اور جہاں پر لینڈ کرنے کے اثرات موجود تھے، وہ کوئی ہموار زمین نہیں بلکہ ایک پہاڑی تھی۔ ماہرین کا یہی کہنا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا یا ہیلی کاپٹر میں آگ لگ گئی تو وہاں پر زندگی کا بچ پانا ناممکن سی بات تھی۔ پورا ایران ایرانی صدر کے لیے دعا گو تھا۔ امدادی کارکنان زمینی راستوں سے جنگل میں گھس کے اپنے ساتھ ہتھیار بھی لائے تھے اور امدادی سامان بھی۔ وہ جنگل میں آگے کا راستہ طے کر رہے تھے، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ جنگل میں سگنلز آنا بالکل ہی بند ہو چکے تھے۔ ہیلی کاپٹر کہاں پر گرا تھا کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ لوگ گروپس کی شکل میں پورے جنگل میں پھیلنے لگے تھے تاکہ کسی کو بھی ہیلی کاپٹر ملنے کی امید نظر آئے تو فوراً باقیوں کو اطلاع کی جا سکے۔ مگر دوستو، ان سب کے باوجود بہت دیر تک، یہاں تک کہ شام ہو چکی تھی، مگر ہیلی کاپٹر نہ مل سکا تھا۔ تقریباً 30 کے قریب امدادی کارکن وہاں پر موجود تھے جو مختلف راستوں پر جا کر ہیلی کاپٹر کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوربینوں کے ذریعے دور بھی دیکھا جا رہا تھا تاکہ کہیں سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے یا پھر کوئی ایسا سگنل جس سے جان سکے کہ ایرانی صدر کس جانب کو موجود ہے۔ جیسے جیسے شام ڈھل رہی تھی، ٹارچ جلا دی گئی، لیکن تبھی امدادی کارکنوں کو ایک جانب کو جاڑیوں سے سرسراہٹ کی آواز آئی۔ جیسی سرسراہٹ سنی تو یہ سوچا گیا کہ کہیں وہاں پر کسی انسان کی موجودگی تو نہیں ہے۔ اگلے پل 3 امدادی کارکن ان جاڑیوں کے پیچھے گئے اور جاڑیوں کو ہٹا کر فوراً سامنے کا منظر دیکھا، لیکن یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کہ وہاں پر مرا ہوا ایک ہرن پڑا تھا۔ کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ اس ہرن کی گردن سے ابھی تک خون رس رہا تھا، مکھیاں بن بنا رہی تھیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں پر اسے تازہ ہی زخمی کیا گیا ہو۔ وہ ہرن تڑپ رہا تھا،
یہ منظر دیکھ کر وہاں پر باقی امدادی کارکن بھی اکٹھے ہو گئے۔ انہیں یہ خوف لاحق ہو چکا تھا کہ یقیناً اس جنگل میں جنگلی خونخوار جانور بھی ہیں جو کسی بھی وقت ان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ سب کو اشارہ کیا گیا کہ وہ الرٹ رہیں۔ تبھی انہیں اپنے عقب سے جھاڑیوں میں کسی کے گرانے کی آواز آئی۔ وہ آواز صرف ایک لمحے کے لیے ہی تھی لیکن خوفناک تھی۔ فوراً اس جانب کو دیکھا گیا تو امدادی کارکن اپنے ہاتھ میں رائفل لیے آگے بڑھے۔ جھاڑیاں ہٹانے پر جو چیز ان کو دکھائی دی ان کا سانس حلق میں ہی رک گیا۔ وہ بالکل سکتے کی کیفیت میں جا چکے تھے۔ ان کو یوں سکتے میں دیکھ کر باقی کے کارکن آگے بڑھے، مگر جو کچھ سامنے دکھائی دیا ان کو بھی گویا سانپ سونگھ چکا تھا۔ سامنے ایک بہت ہی خونخوار بھیڑیا موجود تھا جس کی آنکھوں میں چمک دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ حملہ کرنے کو تیار کھڑا ہے۔ دوستو، اس بھیڑیے نے بلند آواز میں آوازیں نکالنا شروع کر دی کہ تبھی دیکھتے دیکھتے وہاں پر مختلف جھاڑیاں، درختوں کی اور سے اور دور چٹانوں سے کئی بھیڑیے بھاگتے ہوئے اس جانب کو آنے لگے۔ وہاں پر امدادی کارکن موجود تھے۔ ان بھیڑیوں کو جب اپنی جانب یوں بھاگ کر آتے دیکھا تو ایک کارکن گھبرا کر چلا اٹھا، کہنے لگا کہ فوراً بھاگو ورنہ یہ بھیڑیے ہمیں چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے، ہماری ناش سلامت نہیں بچے گی۔ ان بھیڑیوں کو دیکھ کر ہی لگتا تھا کہ یہ کئی روز سے بھوکے ہیں۔ اس کارکن کی بات سن کر اور کئی بھیڑیوں کو اپنی جانب بھاگ کر آتا دیکھ کر سب امدادی کارکنوں نے دوڑ لگا دی۔ اندازے کے مطابق وہاں پر اس وقت تقریباً 14 سے 15 کی تعداد میں بھیڑیے تھے جو ان کارکنوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ایک تو جنگل اور پھر دھند جو مسلسل بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، ان بھیڑیوں کے غرانے کی آواز دلوں کو کانپنے پر مجبور کر رہی تھی۔ تبھی امدادی کارکن ٹھوکر لگنے سے منہ کے بل گر چکے تھے۔ ان کے گرتے ہی وہ چلانے لگے کہ ساتھیوں ہمارے لیے رکو۔ ایک امدادی کارکن کا پاؤں درخت کی جڑوں میں پھنس چکا تھا جسے کھینچ کر نکالنے کی بہت کوشش کی۔ باقی کے لوگ تو کچھ دوری پر کھڑے تھے جو کہ 4-5 لوگ آ کر اس کا پیر جڑ سے نکالنے لگے، لیکن تب تک بھیڑیے بہت قریب آ چکے تھے۔ جب اس متاثرہ شخص نے ان بھیڑیوں کو اپنی بے حد قریب دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، میری خاطر رک کر انتظار مت کرو کیونکہ یہ بھیڑیے تم لوگوں کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ مجھے بچاتے ہوئے تم لوگوں کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ باقی کے امدادی کارکن تو فوراً آگے کو آپریشن جاری رکھتے ہوئے وہاں سے جا چکے تھے کیونکہ انہوں نے ابھی تک ہیلی کاپٹر نہیں ڈھونڈا تھا، جبکہ وہاں پر 5 کے قریب امدادی کارکن رک چکے تھے جن کا کہنا تھا کہ ہم تمہاری جان بچا کر ہی آگے بڑھیں گے۔ انہوں نے وہاں پر فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ ان بھیڑیوں کو وہاں سے بھگانے لگے۔ وہ ان کو نقصان بھی نہیں پہنچانا چاہتے تھے، اس لیے ہوا میں فائرنگ کر رہے تھے یا پھر آس پاس چٹانوں پر، لیکن وہ بھیڑیے رکنے کی بجائے مزید قریب آنے لگے۔ آخرکار وہ شخص وہاں پر اکیلا بچا تھا اور باقی لوگوں کو وہاں سے دور ہٹا دیا۔ ابھی تک اس کا پاؤں پھنسا ہی ہوا تھا کہ جب وہ بھیڑیا آگے بڑھا اور جس پاؤں سے اس امدادی کارکن کا خون بہ رہا تھا، اس ایک بھیڑیے نے آگے بڑھ کر اس کے پاؤں پر اپنا منہ رکھ دیا۔ دوستو، وہ شخص چیخنے چلانے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ بھیڑیے اب اس کے بہتے ہوئے خون والے پاؤں کو نوچ ڈالے گا، کاٹ کھائے گا، لیکن اگلی پل اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس بھیڑیے نے اس جھڑ کو اپنے جبڑوں میں دبا کر اکھاڑ پھینکا۔ ہمارے خوف کے تھوڑا بہت پیچھے ہٹا جبکہ وہ بھیڑیا وہاں پر کھڑے ہو کر چلانے لگا۔ آسمان کی جانب منہ کر کے ان سبھی بھیڑیوں نے کرانا شروع کر دیا۔ باقی کے امدادی کارکن بھی وہاں پر رک کر ایک پل کو دیکھنے لگے کیونکہ ان بھیڑیوں نے ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، بلکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہو یا پھر کوئی اشارہ کرنا چاہتے ہو۔ دوستو، ایسا کرنے کے بعد ان بھیڑیوں نے ایک سمت کو چلنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود سبھی کے سبھی کارکن حیران تھے کہ آخر یہ بھیڑیے بغیر نقصان پہنچائے یہاں سے جا کیسے سکتے ہیں، لیکن اگلے پل جب وہاں پر امدادی کارکنوں کو اپنے پیچھے آتے نہ دیکھا تو ایک بھیڑیا جس نے جڑ کو اکھاڑ پھینکا تھا اسی شخص کے پاس واپس آیا، پھر اس کے جوتے کے تسمے کو منہ میں ڈال کر کھینچنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی اشارہ دینا چاہتا ہو، وہ اپنی جانب کو کھینچ رہا ہو۔ وہ بھیڑیے آگے آگے چل رہے تھے اور امدادی کارکن ان کے پیچھے تھے۔ آخر کو کچھ ہی دوری پر جانے کے بعد ایک جانب سے اڑتا ہوا دھواں دکھائی دینے لگا۔ ہیلی کاپٹر مل چکا تھا۔ سبھی امدادی کارکن حیران تھے، یہ بھیڑیے بھلا ہیلی کاپٹر کی نشاندہی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بے شک ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو پیش آیا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے قریب جا کر آپریشن شروع کر دیا گیا۔ ملبے کو اٹھایا جانے لگا تاکہ ہیلی کاپٹر میں موجود ایرانی صدر کو بحفاظت نکالا جا سکے۔ دوستو، کریش ہیلی کاپٹر کے ٹکڑوں کو اٹھا کر دیکھا گیا مگر ان میں کہیں بھی کسی انسان کی موجودگی کے آثار موجود نہ تھے۔ یہ علاقہ بھیڑیوں سے گھرا ہوا تھا۔ ریسکیو آپریشن ٹیم بھی گھبرا گئی، کہیں ان بھیڑیوں نے ایرانی صدر کو نقصان تو نہیں پہنچا دیا، لیکن جہاں ہیلی کاپٹر گرا تھا وہیں پر قریب ہی بہت سے بھیڑیوں کے غرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آدھی ٹیم کو اس جانب آواز کے تعاقب میں بھیجا گیا تو یہ دیکھ کر اس ٹیم کے لوگوں کی آنکھیں اشک بار ہو گئی کہ سامنے زمین پر 4 افراد چت لیٹے تھے۔ آس پاس سینکڑوں بھیڑیے موجود گھڑا رہے تھے مگر ریسکیو اہلکاروں کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور باقی شخصیات وہاں موجود تھیں